اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک ناول کا ریویو لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے آبنوس، جسے مرحا کنول نے لکھا ہے۔ بہت ہی اچھا خوبصورت ناول لکھا گیا ہے۔ اس میں ہیرو کا نام روحان ارسم ہے اور ہیروئن کا نام انائزہ ہے۔ روحان کے والد کی دوستی تھی، یہ بتایا گیا ہے انائزہ کے والد سے، اور یہ رشتہ بچپن میں طے تھا اور روحان کی انائزہ سے شادی ہوتی ہے، لیکن انائزہ کو ابھی تک پتہ نہیں تھا۔ کس دن پتہ چلتا ہے کہ اس کا رشتہ بچپن سے طے ہے، اور اس کو تو اپنے شوہر کا نام بھی نہیں پتا تھا کہ جس دن اس کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، نکاح نامے پہ سائن کرتے وقت اس کو پتہ چلتا ہے اچانک سے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے کسی روحان نامی لڑکے سے جس کو وہ جانتی تک نہیں تھی، اور یہ بات اس کے باپ نے بچپن میں ہی طے کر دی تھی۔ روحان کے والد کا نام ہے ارسم، اور ارسم کی شادی ہوئی تھی مریم سے۔ روحان کے دادا کا نام ہے کمال احمد، یعنی ارسم کے والد کا نام ہے کمال احمد، اور ان کی جو بیگم ہے ان کا نام ہے دردانہ بیگم، یعنی ارسم کی والدہ کا نام دردانہ بیگم ہے۔ روحان کے دادا دادی کمال احمد اور دردانہ بیگم، اور روحان کے والد ارسم اور مریم ہیں۔ کمال احمد کے بھائی ہیں بڑے، جن کا نام ہے جمال احمد، اور ان کی بیگم کا نام ہے صفیہ۔ جمال احمد بڑے بھائی ہیں، کمال احمد چھوٹے بھائی ہیں، لیکن جمال احمد اور کمال احمد کی شادی ساتھ ہوئی تھی۔ جمال احمد کی جب شادی ہوئی تھی تو ان کی شادی کے 5ویں سال پہ ان کی بیٹی ہوئی ہے مریم، اور مریم سے 4 سال چھوٹی ایک اور بیٹی ہے شہزادی، جبکہ کمال احمد کی فوراً 1 سال کے بعد ہی ایک اولاد ہوئی ہے جس کا نام ہے ارسم، اور ان کی بیگم دردانہ بیگم کی بہن تھی فرزانہ کے بھی ایک بیٹا تھا راہیل، اور فرزانہ اور ان کے شوہر کا ایک ایکسیڈنٹ پہ انتقال ہو گیا تھا۔ 10 سال کا تھا جب راہیل، تو راہیل کو وہ اپنے ساتھ لے آئے تھے، اور ارسم نے ہمیشہ راہیل کو اپنا بھائی سمجھا، اور دردانہ بیگم اور کمال احمد نے بھی کبھی کوئی فرق نہ کیا اور راہیل کو اپنا بیٹا بنا کے رکھا تھا۔ ادھر انائزہ کی شادی ہوتی ہے بغیر بتائے، اور وہ نیو یارک آتی ہے، اور نیو یارک آنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ گھر میں کوئی بھی فیملی ممبر نہیں ہے، صرف ایک عقیلہ نامی نوکرانی ہے جو سارا گھر سنبھالتی ہے، اور ایک شفیق نامی آدمی ہے جو کہ عقیلہ کا شوہر بھی ہے۔ وہ دونوں بس سارا گھر سنبھالتے ہیں۔ شفیق ڈرائیور بھی ہے، واچ مین بھی ہے، باہر سے سامان بھی لاتا ہے، اور عقیلہ بھی سارے کام کرتی ہیں، صفائی سے لے کے کھانا پکانے تک، اور یہ ان کے خاندانی ملازم تھے۔ جب ارسم اور مریم کے جب سے عقیلہ اور شفیق ساتھ ہیں، اور ان کے جو ماں باپ تھے وہ دردانہ بیگم اور جدی پشتی ان کے نوکر رہے ہیں۔ عقیلہ بیگم جو کہ گھر کی اس وقت نوکرانی بوا سب کچھ ہیں، وہ انائزہ کو لے کر جب آتی ہیں کمرے میں تو وہ ایک بڑی سی تصویر دیکھتی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ یہ دردانہ بیگم ہیں جن کا 1 ہفتے پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ انائزہ کے نیو یارک پہنچنے سے 1 ہفتہ پہلے ہی دردانہ بیگم کا انتقال ہوا ہے۔ اب وہ اس کو لے کر اوپر آتی ہیں، اور اوپر آ کے کمرے میں دیکھتی ہے وہ کہ اطراف کے کمرے لاکڈ ہیں، صرف ایک کمرہ کھلا ہوا ہے، اور کہتی ہے کہ یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ اس کمرے میں چلی جائیے۔ وہ جب وہ کمرے میں آتی ہے تو دیکھتی ہے وہ کمرہ بالکل بھی سجا ہوا نہیں ہوتا شادی کی مناسبت سے، اسے وہاں دولہا بھی اپنا نظر نہیں آتا۔ پھر اسے سسکیوں کی آواز آتی ہے جو کہ صوفے کے پیچھے بیٹھا ہوا کوئی رو رہا ہے۔ وہ دیکھتی ہے قریب جا کے تو ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکا جو کہ صرف 26 سال کا ہے، اور وہ وہاں بیٹھا رو رہا ہے۔ وہ اس کو کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تب اسے پتہ چلتا ہے، وہ نام لیتی ہے روحان، تو وہ کہتا ہے ہاں میں روحان ہوں، بس اتنا وہ کہہ پاتا ہے، اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ میری اس سے شادی ہوئی ہے۔ اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری شادی اس لڑکے سے ہوئی ہے، اور روحان کو ہیومن فوبیا ہے، اور جب سے اس کی ماں پریگننٹ تھی جب سے۔ وہ اس کو ڈانٹتی ہے، کہتی ہے اوپر آؤ، لیکن وہ ڈر جاتا ہے اور پھر گھر سے باہر نکل کے بھاگتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے شفیق بھاگتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن اس کو نہیں ملتا۔ آخرکار وہ اس وقت بہت روڈ بیہیو کرتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اس کے پیچھے جاتی ہے اور اس کو روحان مل جاتا ہے برف کے اوپر پڑا ہوا۔ باہر نیو یارک میں برف پڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا جنگل بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو لے آتے ہیں، اور پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ آرام سے بات کیجیے گا، عقیلہ اور شفیق یہ ہیومن فوبیا کا مریض ہے، اور ایک فائل بھی وہ دیکھتی ہے وہیں ٹیبل پہ رکھی ہوئی کہ اس کو ہیومن فوبیا ہے۔
اور ڈاکٹر بھی ہر مہینے آتا تھا چیک اپ کے لیے گھر پہ، یہ بھی اس کو پتہ چلتا ہے، لیکن وہ کہیں گھر سے باہر نہیں جاتا تھا۔ اس نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے کیمسٹری میں، یہ اس کو آگے جا کے پتہ چلتا ہے، آن لائن ہی سب کچھ کیا تھا، ساری اسٹڈی اس نے آن لائن کی تھی۔ لیکن انائزہ کی جب شادی ہوئی تھی تو وہ 3rd سیمسٹر میں تھی اور اس کی پڑھائی چھٹوا دی گئی تھی۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ پیار سے بات کرنے لگتی ہے، اس کو کھانے بنا کے کھلانا شروع کرتی ہے، آہستہ آہستہ اس کو زندگی کی طرف لے کے آتی ہے۔ شروع میں بہت الجھتی ہے، لیکن پھر اس کو خیال آتا ہے کہ اب مجھے اس شخص کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے تو میں گزارا کر لوں، اور اس کو اس وجہ سے بھی اس کے ساتھ ہمدردی ہونے لگتی ہے، کیونکہ ایک دن جب عقیلہ اور شفیق باہر گئے ہوئے تھے تو وہ تلاشی لے کے اس کے کمرے کی چابیاں ڈھونڈ لیتی ہے اور ان کمروں کا دروازہ کھولتی ہے، تو ان میں سے ایک کمرے کے اندر سے اسے ایک تصویر نظر آتی ہے جس پہ مریم لکھا ہوا تھا، اور وہ بالکل ہو بہو روحان کی شکل تھی۔ تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ روحان بالکل اپنی ماں مریم کی شکل ہے، اور اسے ایک ڈائری بھی ملتی ہے جسے وہ پڑھتی ہے۔ حالانکہ 2 دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جب آیا تھا، عقیلہ بیگم جب اوپر آئی تھی تو انہوں نے وہ ڈائری دیکھ لی تھی، لیکن وہ ڈائری کے اوپر کوئی بھی آبجیکشن نہیں کرتا، اور جب روحان پوچھتا بھی ہے کہ تم یہ کیا پڑھ رہی، تو وہ یہی کہتی کہ یہ میری ہسٹری کی بک ہے۔ وہ اکثر رات میں اس ڈائری کو کھول کے پڑھا کرتی تھی، اور جب وہ ڈائری کھول کے پڑھتی ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ 1/10/1991 میں مریم کی منگنی ارسم سے ہوئی تھی، اور 22/10/1991 مہندی کی رات تھی، اور 23/10/1991 کو مریم اور ارسم کی شادی ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ منگنی کی رات پہ جب وہ بیٹھی تھی، ماضی میں جاتی ہے وہ، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ منگنی کی رات جب وہ بیٹھی تھی مریم، تو اسے ایک سایہ نظر آتا ہے جو کہتا ہے کہ تم میری ہو، اشارے سے۔ اور جب مہندی کی رات تھی تب وہی سایہ آ کے اس کے ہاتھوں کی مہندی مسل دیتا ہے، اس پہ سے ارسم کا نام مٹا دیتا ہے اور تھال میں اس کے ہاتھ ڈبو دیتا ہے، پورے مہندی اس کے ہاتھوں پہ لپ جاتی ہے۔ تب اس نے یہ بات اپنی بہن شہزادی کو بھی بتائی تھی، اور مریم کی بہن شہزادی جو کہ 4 سال چھوٹی بھی ہے، اس سے کم عمر ہے، وہ اس وقت اس کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن شادی کی رات اچانک سے مریم جب جس گاڑی میں جا رہی تھی اس میں دردانہ بیگم اور ارسم اور مریم تھے، جبکہ ایک آگے گاڑی جا رہی تھی جس میں کمال احمد اور راہیل تھے۔ راہیل یہ بہانہ کرتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، تو وہ گاڑی آگے نکل جاتی ہے اور جنگل کے راستے سے وہ لے کے جاتا ہے، جو کہ چھوٹا راستہ تھا گھر تک جانے کا، جب بارات واپس جا رہی تھی۔ اور پیچھے دردانہ بیگم کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، وہ ڈرائیور شفیق سے کہتے ہیں کہ جا کے تم دوسری گاڑی لے کر آ جاؤ، اور وہ جب گاڑی لینے جاتا ہے تب وہاں پہ ایک حادثہ ہوتا ہے۔ مریم کو وہی سایہ جو نظر آ رہا تھا مستقل، وہی سامنے درخت کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، کوٹ اور ہوڈی پہنے، اور اس کے صرف لب نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ارسم اسے دیکھتا رہ جاتا ہے، غور سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ قریب ہی 2 کلہاڑی لیے شخص بالکل اسی طرح کوٹ اور ہوڈی پہن کے آتے ہیں اور ارسم کے سر پہ وار کرتے ہیں، جسے وہ دیکھ نہیں پاتا، پیچھے سے دردانہ بیگم کے سر پہ بھی وار کرتے ہیں، اور پھر مریم کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ مریم پورے 1 ہفتے تک اغوا رہی تھی، اور مریم جب اغوا ہوئی تھی تو ایک دفعہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت وہ جھاڑیوں والے جنگل میں نکلتی ہے، اور جب دوسری دفعہ بھاگتی ہے تو وہ گھر واپس آ جاتی ہے کسی طرح۔ اور جب وہ گھر آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جو دیکھا تھا وہ اصل میں راہیل تھا، اور وہ شخص اپنا نام ڈیول بتا رہا تھا جبکہ وہ راہیل تھا۔ جب مریم نے اس کو زخمی کیا تھا تو اس کے چہرے پہ ایک نشان آ گیا تھا، لیکن جب راہیل واپس آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے اس کے چہرے پہ وہ نشان نہیں ہے۔ وہ بتاتی ہے شہزادی کو بھی، گھر والوں کو بھی، لیکن کوئی اس کا یقین نہیں کرتا۔ پولیس بھی آتی ہے، انسپیکٹر شرافت نامی ایک کردار ہے پولیس کا، اور ان کا ایک سپاہی اکرم بھی ہے جو کہ پوری طرح شک کرتے تھے راہیل کے اوپر۔ ارسم ادھر زخمی بھی تھا اور اس کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا تھا اس دوران میں، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ یہ کوما میں جا چکا ہے۔ بیچ میں ایک دن راہیل اس ہاسپٹل میں رہنے کی ضد بھی کرتا ہے، لیکن کمال صاحب کہتے ہیں تو واپس چلے جاؤ، لیکن وہ رک جاتا ہے۔ پھر اچانک سے اس کو نظر آتا ہے کمرے میں کوئی گیا، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ خالو یہاں پہ کوئی اندر گیا ہے، لیکن
کمال صاحب کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن وہ کہتا ہے نہیں کوئی آدمی ہے، اور پھر ایک آدمی آتا ہے اور کمال صاحب کو دھکا دیتا ہے دیوار کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو پکڑ لیا ہے، آپ بھاگ جائیے، وہ پولیس کو بلا کے لائیے، کیونکہ راحیل کو پتا تھا کہ باہر پولیس جو ہے وہ اس پہ شک کر رہی ہے اور پہرے داری بھی کر رہی ہے چھپ کے مختلف سادے کپڑوں میں، تو وہ دیکھ چکا تھا، تو وہ ان کو باہر بھیجتا ہے اور خود اپنے چہرے اپنے سر کے اوپر ماتھے کے اوپر جو ہے وہ چوٹ بھی لگا لیتا ہے دیوار سے ٹکرا کے، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ وہ تو بھاگ گیا وہ شخص جو تھا، اور میں زخمی بھی ہو گیا ہوں بہرحال، لیکن اس کے باوجود پولیس کو شک اسی کے اوپر رہتا ہے۔ پھر شہزادی کو سیڑھیوں سے گرایا جاتا ہے اور اس کے خون نکلتا ہے، تو اکرم اور انسپیکٹر شرافت کو بٹن ملتا ہے اور ان کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ یہ راحیل ہی تھا۔ پھر وہ راحیل کی یہ تمام بات بتانے کے لیے کہ راحیل جو ہے اصل مجرم ہے، اسی نے اغوا کیا ہے، وہ فون کرتے ہیں، تو وہ فون راحیل ہی اٹھا لیتا ہے اور کمال صاحب کی آواز میں بات کرتا ہے، کہتا ہے تم ابھی آ جاؤ وہ ثبوت لے کے جو تمہارے پاس ہے، وہ کہتا ہے مجھے بٹن ملا ہے اور وہ ثبوت ہے، وہ انہیں کے پاس آ رہا ہوتا ہے کہ راستے میں ہی اس کو مار دیا جاتا ہے، اور اس کو مارنے والا بھی راحیل ہی تھا۔ اکرم کو یہ جانے سے پہلے انسپیکٹر شرافت ساری بات بتا چکا تھا، تو اکرم یہ بات بتانے آتا ہے کہ ہمارا انسپیکٹر قتل ہو گیا ہے، اور وہ آ کے کمال صاحب اور جمال صاحب کو بتاتا ہے۔ اب کمال صاحب اور جمال صاحب کو پتہ تو چل جاتا ہے، لیکن ابھی بھی وہ شک میں تھے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ راحیل جو ہے وہ آ کے کہتا ہے مریم سے کہ تم اس کو چھوڑ دو اور میرے ساتھ رہو، اور وہ کہتی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ساری زندگی بھی اگر یہ کوموں میں رہا تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، اور دوسرے دن وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں اسے مار دوں گا، اور وہ آ کے اس کو زہر کا انجیکشن لگا دیتا ہے ارسم کو، جو کہ کوما میں ہوتا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو انجیکشن لگا کے گیا تھا تو اس وقت لائٹ اس نے بند کر دی تھی، اور مریم جو ہے وہ یہ خطرہ جان کے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی تھی، لیکن جب لائٹ آتی ہے واپس تو وہ دیکھتی ہے کہ ڈرپ نکلی ہوئی ہے، تو وہ حیران ہو جاتی ہے کہ اس میں انجیکشن لگا ہوا ہے اور ڈرپ بھی نکلی ہوئی ہے، ڈرپ میں انجیکشن لگا ہوا اور اس تک نہیں جا رہی ڈرپ اس کے ہاتھ سے نکلی ہوئی تھی۔ لیکن تیسرے دن ہی راحیل گھر واپس آ جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب تک تو ارسم مر چکا ہوگا، لیکن وہ جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ارسم زندہ ہے۔ تب وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ یہ زندہ کیسے رہ گیا، اور آپ لوگ جو ہے وہ سب اس پہ الزام لگاتے ہیں کیونکہ انسپیکٹر شرافت مر چکا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارے خلاف ثبوت ملے ہیں ہمیں، وہ کہتے ہیں آپ کو مریم نے بھر دیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ارسم بول پڑتا ہے کہ میں صحیح ہو گیا ہوں، اور میں نے تمہارے ایک دن پہلے ہی صحیح ہو گیا تھا، اور میں نے تمہاری مریم کی باتیں سن لی تھی، اور جب تم نے ڈرپ لگائی تھی تو میں نے اس سے پہلے ہی اپنے ہاتھ سے وہ نکال دی تھی۔ اب راحیل کو جیل ہو جاتی ہے اور وہ جیل میں چلا جاتا ہے۔ ادھر یہ کہانی ماضی سے ہٹ کے جب حال میں آتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ انائزہ نے بہت محنت کر کے کوشش کر کے روحان کو کافی حد تک زندگی کی طرف لے آئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ڈائری پڑھ رہی تھی، اور ڈائری پڑھتے پڑھتے اسے روحان سے محبت بھی ہونے لگی تھی، اور پھر وہ اس کو موویز دکھاتی ہے، اس کو کھانا کھلانے باہر لے کے جاتی ہے، جبکہ ایک دفعہ وہ زخمی بھی ہو گیا تھا، باہر اس کو کچھ لڑکوں نے تنگ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھر ایک پارٹی چھوٹی سی ارینج کرتا ہے جنگل میں اس کے لیے، اور وہ بھی زندگی کی طرف واپس آ رہا ہے۔ وہ باکسنگ بھی کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جم بھی کرنے لگتا ہے، اور وہ ڈرائیونگ بھی سیکھتا ہے، لیکن کچھ باتیں وہ انائزہ سے چھپا کے کر رہا ہوتا ہے تاکہ انائزہ کو سرپرائز دے سکے۔ انائزہ چونکہ تھرڈ سیمسٹر میں ہی آ گئی تھی، تو جب اس کو پتا چلتا ہے تو وہ اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیتا ہے، وہاں اس کی ایک لیلا نامی لڑکی سے دوستی ہوتی ہے، اور وہاں پہ دیکھتی ہے وہ کہ ایک ایڈورڈ نامی لڑکا ہے جو اسے بہت تنگ کرتا تھا، تمام لڑکیوں کو وہ سمجھتا تھا کہ وہ ایسے ہی ہوتی ہیں، فوراً پٹ جایا کرتی ہیں، لیکن انائزہ چونکہ اس سے نہیں پٹتی، نہیں اس کی باتوں میں آتی، اس کی دوستی نہیں اس سے کر پاتی، اس سے ڈرتی بھی نہیں ہے، وہ انائزہ کے پیچھے لگ جاتا ہے، اسے تنگ کرنے لگتا ہے، اور وہ پھر اس کے بارے میں انفارمیشن لیتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں جو تھی وہ مسلم تھی اور پاکستانی تھی، اور اس کے باپ نے 2 شادیاں کی تھی، پہلی شادی انگریز سے کی تھی جو اس نے باپ کے دباؤ میں آ کے کی تھی اپنے، اور دوسری شادی جو ہے وہ مسلم ایک عورت سے کی تھی جس سے یہ ایڈورڈ نامی لڑکا پیدا ہوا ہے، لیکن اس کی ماں نے جو اصل میں ایڈورڈ کی ماں تھی اس سے کہا اس کے باپ سے کہ تم
پہلی والی بیوی کو طلاق دے دو، لیکن اس نے طلاق نہیں دی کیونکہ وہ پیسے والی عورت تھی، اس نے اس کو طلاق نہیں دی، تو اس نے ہی طلاق دی اور وہ خود پاکستان آ گئی تھی۔ اس وقت ایڈورڈ 10 سال کا تھا اور ایڈورڈ کے باپ نے اس سے یہ کہا کہ تمہاری ماں بے وفا تھی، پاکستانی عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، وہ چھوڑ کے چلی گئی ہے خود بخود۔ تو اس لیے اس کا ذہن اس طرح سے اس کے باپ نے بنایا تھا، جو کہ اس وقت اس یونیورسٹی کا پرنسپل بھی تھا، تو اس طرح سے ذہن بنایا تھا اس کا کہ وہ خراب ہو گیا تھا اور وہ تمام لڑکیوں کو ہی ایک عام سی شے سمجھا کرتا تھا، دھوکہ دینے والی، اور اسی لیے وہ انائزہ کے ساتھ بھی اس طرح کا بیہیویئر رکھے ہوئے تھا کہ اسے ہر دفعہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک دن جب وہ اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوتا ہے، وہ اسے تھپڑ بھی مار چکی تھی ایک دفعہ پہلے زبردستی کرنے پہ، تو اس وقت روحان آ جاتا ہے اور روحان دیکھ لیتا ہے اور روحان اس کو مارتا ہے۔ تب انائزہ اس سے کہتی ہے کہ تم اس کو کیوں مار رہے ہو، اس کو چھوڑ دو، تم اس سے تو بہتر تھے جب تم ڈرے ہوئے رہتے تھے۔ تب وہ بہت ہرٹ ہوتا ہے روحان، اور پھر اس کے بعد وہ اس سے کہتی ہے کہ جو ہو وہ واپس مجھے ویسے ہی چاہیے، لیکن پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کہہ دیا ہے اور وہ اس سے سوری بھی کر لیتی ہے۔ پھر ماضی میں اس کو آگے جب وہ ڈائری پڑھتی ہے ماضی کے بارے میں، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ راہیل جو تھا وہ جیل میں چلا گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ سب لوگ جو گھر والے تھے، دردانہ بیگم، کمال احمد، جمال احمد اور صفیہ بیگم اور ارسم اور مریم، اپنی تمام جائیدادیں وہاں سے بیچ کے شہر آ گئے تھے اور ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون شہر میں بن گئے تھے۔ لیکن اب جب راہیل کو گاؤں سے شہر شفٹ کیا جا رہا تھا جیل سے ہی، تو وہ وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور جمال احمد اور کمال احمد کا قتل کروا دیتا ہے ایکسیڈنٹلی۔ اس کے بعد وہ اس کو نظر بھی آیا تھا 2-3 دفعہ، لیکن یہ بات اس نے چھپائی تھی۔ ارسم کو جب پتا چلتا ہے کہ مریم کو پتا چل گیا تھا کہ راہیل جو ہے وہ جیل سے چھٹ گیا ہے، تو وہ اس سے غصہ بھی ہوتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں سیکورٹی ٹائٹ کر لیتا بابا کے لیے، لیکن یہ کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ لیکن ایک طرف شہزادی کا جو کردار دکھایا گیا ہے وہ بالکل بہت ہی ڈفرینٹ ہے۔ اس میں شہزادی کو دکھایا گیا تھا کہ وہ بہت چھوٹی عمر کی لڑکی ہے اور سب نے سمجھایا کہ راہیل صحیح نہیں ہے، لیکن وہ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھی اور وہ مستقل راہیل سے محبت کرتی رہتی اور راہیل اس کو بیوقوف بناتا رہتا ہے، جبکہ راہیل اصل میں مریم کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور شہزادی کو صرف بیوقوف بنا رہا تھا۔ اور کئی دفعہ اس نے ایسا کرنے کے لیے شہزادی کو گولیاں بھی دی تھی نیند کی کہ اپنے گھر والوں کو کھلا دیا کرو چائے میں، تو 2-3 دفعہ وہ چائے میں نیند کی گولیاں پلا کے اور راہیل سے چھپ کے ملا بھی کرتی تھی، کبھی پارک میں، کبھی ہوٹل میں، کبھی گھر میں ہی کسی کمرے میں، تو وہ ملتی بھی رہتی تھی۔ اب یہ دکھایا جاتا ہے کہ ماضی میں ہی کہ کمال کا اور جمال کا تو انتقال ہو گیا ہے، لیکن دردانہ بیگم اور صفیہ بچی ہیں۔ ایک دن اسی طرح راہیل جو ہے وہ شہزادی کو گولیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب دردانہ بیگم اور صفیہ کی گولیاں الگ ہیں، ارسم، جمال، شفیق، عقیلہ اور مریم کی الگ ہیں۔ تو وہ کہتی ہے ان کی الگ کیوں، پہلے تو ایک گولی دیتے تھے اور سب کو دے دیا کرتی تھی ایک سی گولیاں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دردانہ بیگم اور صفیہ ذرا بیمار ہیں اور بڑی عمر کی ہیں، تو ان پہ زیادہ اثر کریں گی یہ گولیاں، یہ ہیوی ہیں، تو ان کے لیے یہ ڈفرینٹ گولیاں ہیں۔ اور وہ اسی طرح چائے میں بنا کے جب دیتی ہے تو صفیہ بیگم تو چائے پی لیتی ہیں، دردانہ بیگم کہتی ہیں کہ چائے رکھ دو، میں تھوڑی دیر میں پیوں گی۔ پھر ایک دم مریم کی چیخنے کی آواز آتی ہے، وہ ابھی اوپر ہوتی ہے، تو سب نیچے جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صفیہ بیگم کے، جو کہ مریم اور شہزادی کی والدہ بھی تھیں، منہ سے جھاگ نکل رہا ہے۔ سب پوچھتے ہیں کہ آخری دفعہ کیا کھایا تھا، یہ تو زہر ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ صرف شہزادی نے چائے دی تھی۔ اب شہزادی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری چائے میں ملانے سے ان کا انتقال ہوا ہے، اور سب صحیح کہتے تھے کہ راہیل جو ہے وہی اصل میں ڈیول ہے، جو کہ اٹھا کے لے گیا تھا، مریم کو اغوا کیا تھا اور ایک ہفتہ مریم غائب رہی تھی اور جو بھاگ کر آئی تھی اور جو کہتی تھی کہ مجھے سائے نظر آتے ہیں اور یہ اصل میں ڈیول یہی ہے۔ تو وہ جو ہے اب اس کو یقین آ جاتا ہے کہ میری بہن اور میرے گھر والے صحیح کہتے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، میری ماں میری وجہ سے مر گئی ہے، تو وہ چھت سے کود کر اپنی جان دے دیتی ہے، وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ اور یہاں پر پھر آگے ماضی میں دکھایا جاتا ہے کہ ارسم کہتا ہے کہ اب ہمیں خفیہ طریقے سے یہاں سے بھاگ نکلنا ہے۔ وہ شفیق کا، عقیلہ کا، دردانہ بیگم کا، مریم کا پاسپورٹ بھی بنوا لیتا ہے اور نیو یارک میں سارے جانے کے انتظامات کر لیتا ہے۔
جس رات وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ راہیل کو پتہ چل جاتا ہے اور راہیل آ جاتا ہے اور وہ ارسم کو مار دیتا ہے. اب دردانہ بیگم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ راہیل کسی بھی طرح مریم کا پیچھا نہیں چھوڑے گا, سب کو مار دے گا. اس نے کمال احمد کو مار دیا جو کہ اس کو باپ بن کے پال رہے تھے, جمال احمد کو مار دیا, صفیہ کو مار دیا, یہ مجھے بھی مار دے گا, یہ ذرا سا خیال نہیں کرے گا. اس نے ارسم کو مار دیا. تب ہی مریم جو ہے وہ اپنے ڈیلیوری پین سے مرنے لگتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اب ذرا چادر کر دو. اس وقت صرف راہیل کے پاس 2 ہی آدمی بچے تھے جو چادر تان کے کھڑے ہوتے ہیں اور ڈیلیوری ہوتی ہے, اور وہ کسی طرح چپکے سے شفیق اور عقیلہ کے ساتھ دوسری گاڑی میں بیٹھ کے فرار ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ صرف اور صرف روحان کو بچانا چاہتی تھی. وہ تو نیو یارک آ جاتی ہیں اور مریم کو وہیں چھوڑ دیتی ہیں, اور مریم کو لے کر راہیل اپنے ایک گھر میں آتا ہے جو اس نے پورا ہاسپٹل کی طرح بنایا ہوا ہوتا ہے. وہاں اس کا وہ بہت خیال رکھتا ہے, لیکن مریم کسی طرح بھی صحیح سے ہوش میں نہیں آ پاتی. وہ جب بھی اٹھتی ہے تو روحان روحان کہتی ہے, اور یہ روحان نام چونکہ ارسم نے دیا تھا, اب نہ اسے ارسم یاد تھا, نہ اسے اپنے ماں باپ یاد تھے, نہ کوئی اور یاد تھا, نہ اسے اپنی بہن یاد تھی, صرف ایک نام یاد تھا, روحان. وہ کہتی ہے مجھے روحان سے ملنا ہے, مجھے روحان سے ملنا ہے. اور بس وہ پاگل ہو چکی تھی. پھر وہ اس کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کروا دیتا ہے. یہاں تک یہ کہانی پڑھنے کے بعد اور وہاں ایڈورڈ سے نمٹنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ اب ہمیں پاکستان چلے جانا چاہیے, کیونکہ اسے وہاں پہ بھی 3-4 دفعہ ایسے ہی ہوڈی والا شخص نظر آیا کرتا تھا. تو وہ گھبرا گئی تھی. وہ سوچتی تھی یا تو میں اتنا کہانی میں غرق ہو چکی تھی, ماضی میں غرق ہو چکی تھی, مجھے نظر آ رہا ہے, یا واقعی روحان کی جان کو یہاں خطرہ ہے. تو وہ پاکستان آ جاتی ہے, اور اس کو یہ بھی فکر تھی کہ 5 مہینے سے اس کے باپ نے اس سے بات نہیں کی ہے. وہ جب پاکستان آتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس کا باپ ہاسپٹل میں ہے. وہ فوراً وہاں سے ہاسپٹل جاتی ہے تو وہاں اس کا باپ صرف اس کو دیکھ پاتا ہی تھا آنکھوں سے, روحان کو اور اس کو, اور فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. اس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے, اس کو کینسر تھا. جب ڈیتھ باڈی آتی ہے اور عقیلہ اور شفیق اس ڈیتھ باڈی کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں, لیکن وہ کہتے کچھ نہیں. چہرے پہ ایک نشان جو اس نے ڈائری میں پڑھا تھا کہ ہمیشہ راہیل کے چہرے پہ ایک نشان تھا جسے مریم نے دیا تھا اس کی قید سے بھاگتے وقت, تب وہ نشان اسے یاد آتا ہے کہ یہ نشان میں نے اپنے باپ کے چہرے پہ دیکھا ہے. لیکن وہ یقین کرنے پہ تیار نہیں تھی کہ اصل ڈیول اور راہیل اس کا باپ ہی ہے. پھر اسے گھر میں ایک سی ڈی ملتی ہے, جس سی ڈی ویڈیو کو وہ دیکھتی ہے تو اس کے باپ نے اعتراف کیا ہوتا ہے کہ اصل میں ہی راہیل تھا. مجھے تم سڑک پہ سے ملی تھی جب تمہارے ماں باپ نہیں روتے ہوئے لگتا تمہیں کہیں کوئی اور تھے اس کے ماں باپ جس نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور میں اٹھا کے لے آیا. تو وہ سوچتی ہے کہ اتنا اچھا انسان تھا میرا باپ, اس نے کبھی یہ نہیں مجھے احساس دلایا, میری ساری خواہشات پوری کی, اور ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا, اور میری خاطر کوئی دوسری شادی نہیں کی, میرا اتنا خیال رکھا, اتنا چاہا مجھے. بہرحال لیکن یہ تو راز تھا اس کا اور اس کے باپ کا, اور وہ یہ بات روحان کو نہیں بتاتی. لیکن روحان جب اس سے پوچھتا ہے کہ اتنا سب کچھ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا, تو وہ اسے وہ ڈائری دے دیتی ہے اور بتاتی ہے جس کو تم میری ہسٹری بک سمجھتے رہے ساری زندگی, اصل میں یہ تمہاری ماں کی لکھی ہوئی ڈائری تھی. تمہاری ماں نے فرار ہوتے وقت یہ ڈائری لکھی تھی آخری رات, ساری رات جاگ کے, لیکن اس کو کمپلیٹ دردانہ بیگم نے کیا تھا, اور دردانہ بیگم مجھ سے مل کے یہ بات بتا دیتی مجھے تو یہ, لیکن انہوں نے پھر جب دیکھا کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ مجھ سے نہیں مل سکیں گے تو انہوں نے ڈائری میں لکھ دیا. لیکن دردانہ بیگم نے ڈائری میں یہ نہیں لکھا تھا کہ اصل میں راہیل ہی مریم کو حاصل کرنے والا اور سارے کام کرنے والا انائزہ کا باپ ہے. یہ بات انہوں نے خود نہیں لکھی تھی, حالانکہ دردانہ بیگم جانتی تھیں کہ اس وقت مریم کہاں ہے اور انائزہ کا باپ کون ہے اور راہیل کہاں ہے, کیونکہ وہ اس سے کانٹیکٹ میں تھی. اور کسی طرح راہیل نے دردانہ بیگم سے معافی مانگ لی تھی اور ان سے کہا تھا کہ میں اپنا ایک کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں, تو مریم کی شادی آپ روحان سے کر دیجیے گا. تو اسی لیے یہ بات بچپن میں طے تھی, اور وہ کوئی بھی کمال احمد اور ارسم کا خاندانی دوست نہیں تھا, اصل میں وہ راہیل ہی تھا. کہانی بہت اچھی ہے, اسے جب آپ پڑھیں گے تو اس پورے ناول میں ایک سسپینس برقرار رہے گا. کس طرح سے ساری کہانی میں
کس طرح سے اس نے وعدہ کیا انائزہ نے روحان سے کہ میں تمہیں واپس لے کر آؤں گی، وہ ساری آپ کو جدوجہد انائزہ کی نظر آئے گی. کس طرح سے مریم نے ایک ایک لمحہ جیا خوف کے اندر، وہ تمام خوف آپ کو پڑھ کے سسپینس، بہترین سسپینس قائم رہے گا، وہ آپ کو مزہ آئے گا پڑھ کے. تو اس ناول کو آپ ضرور پڑھیے گا. بہت اچھے طریقے سے یہ لکھا گیا ہے. اس سارے میں آپ اپنے آپ کو وہی محسوس کرنے لگیں گے، اور سین اس طرح سے لکھے گئے ہیں کہ آپ گم ہو جائیں گے اور آپ کا دل چاہے گا کہ میں جلد سے جلد اس کو آگے پڑھوں، اور ایک تجسس، ایک سسپینس اس پورے ناول میں ایک برقرار رہے گا. تو یہ ناول آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے. لیکن جانے سے پہلے میں اپنے تمام سننے والوں سے ایک بات ضرور کہوں گی کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اینڈ کمنٹس بھی لکھا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میرا ریویو دینا کیسا لگ رہا ہے. اس سے میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. ملیں گے اپنے نیکسٹ ناول کے ریویو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.